عامل لوگ بتاتے ہیں یا جس کی وجہ سے عامل لوگ الٹا لوٹتے ہیں لوگوں کو اور ان کے عقیدے خراب کرتے ہیں، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ وہ اعمال بتاتے تھے، ان کا بھی بتانا ضروری ہے تاکہ ماں کو پتہ ہو کہ ان اعمال کے کرنے سے کیا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ ہم جہاں جسمانی دوائیوں سے فائدہ اٹھائیں گے وہاں قرآن کے ان اعمال سے بھی فائدہ اٹھائیں۔ ہماری حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب کبھی رات کو نکلنا ہو ویرانے میں، جنگل میں، اور یہاں تو جنگل میں جانے کا بہت زیادہ رواج ہے، تو فرمایا کرتے تھے کہ شام سے پہلے اگر پڑھ لیا جائے چند مرتبہ سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح فی العالمین، تو اللہ تعالیٰ سنیک بائٹ سے یا اسکارپین کی بائٹ وغیرہ سے بندے کی حفاظت فرماتے ہیں۔ پھر ایک عمل ہے کہ دشمن کا خوف، فرض کرو بچے کو کسی بندے سے ڈر لگتا ہے، یا آپ سفر میں جا رہی ہیں اور آپ نے ایئرپورٹ سے جانا ہے تو کئی مرتبہ پولیس کا ڈر اور امیگریشن کا ڈر، کسٹم کا ڈر، یہ یا کسی حاکم کا ڈر، تو کسی بھی بندے کا ڈر اگر ہو تو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ یاسین میں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اس کو اگر پڑھ کے آیت کو اس بندے کی طرف پھونک دیا جائے، اللہ واقعی اس بندے کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیتا ہے اور وہ بندے کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ ہم نے اپنی زندگی میں ہزاروں مرتبہ اس آیت کو پڑھ کے آنکھوں سے اس کا فائدہ دیکھا ہے۔ ایک ہے بچے کو نظر لگ جاتی ہے، اس کو نظر بد کہتے ہیں، یہ لوگوں کو بھی لگ سکتی ہے، اور ہمارا تجربہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ نظر بچے کو ماں باپ کی لگتی ہے، کیونکہ وہ خود اس کو پیار محبت سے دیکھتے ہیں تو نظر تو اثر کرتی ہے، العین حق۔ تو اب اس کے لیے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، قرآن مجید کی ایک آیت ہے ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین۔ اس آیت کو 3 مرتبہ پڑھ کے ماں خود بچے کو دم کر دے، روزانہ نظر کا اتارا ہو جائے گا اور بچہ دیکھیں بڑا کام ڈاؤن ہو جائے گا۔ اکثر بیبیز ویسے ہی پیارے لگتے ہیں اور اگر خوبصورت ہوں تو پھر تو اور ہی کچھ بات ہوتی ہے۔ تو بچے کو رات سوتے ہوئے یا صبح اٹھ کر اگر یہ آیت پڑھ کے 2 دفعہ 3 دفعہ دم کر دیا جائے تو بچے کے اوپر سے بری نظر کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ ایک ہے کہ پڑھنے والے بچے اسکول میں اچھا پرفارم کریں، اچھے نمبر لیں، گریڈ اچھے لیں، ان کو جو چیزیں یاد کریں وہ یاد ہو جائیں۔ اس کے لیے قرآن مجید میں الم نشرح لک صدرک ایک سورت ہے، وہ بچے کو یاد کروا دیں اگر بچہ اس عمر کا ہے، اور وہ بچہ پڑھنے سے پہلے، اسٹڈی کرنے سے پہلے، چاہے کلاس میں ہو، چاہے ٹیوشن میں ہو، چاہے ہوم ورک کر رہا ہو، الم نشرح لک صدرک سورت کو پڑھ کے اپنے سینے پہ ایک دفعہ پھونک دے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بچے کی یادداشت میں بہت امیزنگ فرق آ جاتا ہے۔ ہم یہ عمل عام طور پر ان بچے بچیوں کو بتاتے ہیں جو حافظ بن رہے ہوتے ہیں، ان کو میمورائزیشن میں پرابلم ہوتی ہے، تو الحمدللہ سینکڑوں حفاظ پر تجربہ کیا ہم نے، اس آیت کو پڑھنے کا ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے۔ اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں بزنس کی وجہ سے، خرچے کی تنگی کی وجہ سے، قرض کی وجہ سے، تو مائیں اس پریشانی میں بچوں پہ توجہ بھی نہیں دے پاتی، تو اس کے لیے بھی ایک عمل ساتھ سن لیجئے۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب بھی نماز پڑھیں، ہر نماز کے بعد اول آخر ایک دفعہ درود شریف اور درمیان میں 7 مرتبہ سورۃ لإیلاف قریش، پوری سورت 7 دفعہ پڑھیں، چھوٹی سی سورت ہے، اور پھر دعا مانگیں۔ اس عمل کو کرنے سے رزق کی کوئی بھی پریشانی ہو اللہ اس پریشانی کو دور فرما دیتے ہیں۔ یہ باتیں بچوں کی جسمانی صحت کے بارے میں تھی جو آج آپ کے گوش گزار کرنی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ تو گویا ذکر کثیر کرنے والوں کے لیے اللہ نے مغفرت کی خوشخبری عطا فرما دی۔ حدیث قدسی ہے، اے ابن آدم
مجھے فجر اور عصر کے بعد تھوڑی دیر کے لیے یاد کرو، میں ان دو اوقات کے درمیان تمہارے کاموں کی کفایت کروں گا۔ یعنی فجر سے دن کی ابتدا ہوتی ہے اور عصر پہ دن کی انتہا ہوتی ہے۔ اگر ان دو اوقات میں بندہ اللہ کو یاد کر لے تو درمیان کا وقت جو ہے اللہ اس کو بندے کی مدد فرماتے ہیں، اس کے رزق میں برکت، اس کے مال میں برکت، کاروبار میں برکت، ہر کام میں برکت کرتی ہے۔ اس لیے مشائخ فجر اور عصر کے بعد مراقبہ ذکر وغیرہ کے لیے کہتے ہیں۔ فجر کے وقت کو تو ہماری پنجابی زبان میں کہتے ہیں نور پیر دا ویلا، یعنی نورانی وقت ہوتا ہے، اور اس وقت میں چونکہ شیخ کے بتائے ہوئے معمولات کیے جاتے ہیں تو اس کا نام ہی انہوں نے نور پیر دا ویلا رکھ دیا۔ اور عصر کے بعد بھی اللہ کو یاد کیا جائے تو اللہ کی برکت ہوتی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، اللہ کو یاد کرنے سے سارا بندے کے ساتھ اللہ اس کے کام کرتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، اَتُحِبُّ أَنْ أَسْكُنَ مَعَكَ فِي بَيْتِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ میں تیرے ساتھ تیرے گھر پہ رہوں؟ فَخَرَّ لِلَّهِ سَاجِدًا، موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے عاشق سے سجدے میں جا گرے، پوچھنے لگے کیف تسکن معی فی بیتی، اے اللہ تو کیسے میرے ساتھ میرے گھر میں رہ سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا انا جلیس مع من ذکرنی، جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ہم جلیس ہوتا ہوں، یعنی جو اللہ کو یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اس کے پاس ہوتا ہوں۔ اب بتائیے یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ جتنی دیر بندہ ذکر کرے اتنی دیر اللہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ کئی لوگوں کو دیکھا کہ بیمار ہوتے ہیں، کبھی ہسپتال کا چکر، کبھی ڈاکٹر کے پیچھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث پاک میں فرمایا، اس حدیث کو مسند احمد نے روایت کیا اور طبرانی نے روایت کیا، کہ جو شخص فجر کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے اللہ 4 مرضوں سے اس کو نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ امید ہے کہ مستورات توجہ سے یہ بات سنیں گی اور اس کی اہمیت کو ذرا سمجھیں گی کہ جو شخص فجر کے بعد 3 مرتبہ یہ آیت پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو 4 بڑے بڑے مرضوں سے بچائیں گے۔ نمبر 1، پاگل پن۔ اگر کوئی آدمی مینٹلی ان بیلنسڈ ہو، ریٹارڈڈ ہو، یا جس بندے کو چیزیں بھول جاتی ہوں یا چیزیں یاد نہ رہتی ہوں، ذہن سے متعلقہ جو بیماریاں ہیں وہ اسی پاگل پن کے زمرے میں آئیں گی، یا کسی کو مرگی کی بیماری ہوتی ہے وہ بھی اسی زمرے میں آئے گی۔ تو پہلی بیماری جو اللہ تعالیٰ دور کرتے ہیں وہ ہے پاگل پن، اور دوسری بیماری کوڑ پن۔ کوڑ پن کہتے ہیں چہرہ بدصورت ہو جانا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ برس کی بیماری ہو جائے، جیسے بعض عورتوں کو جلد بالکل سفید ہو جاتی ہے اور عجیب بدنما چہرہ ہو جاتا ہے، یا کئی مرتبہ جسم پہ تل اتنے نکل آتے ہیں، دانے اتنے نکل آتے ہیں کہ چہرہ بدنما ہو جاتا ہے، یا چہرے پر داغ پڑ جاتے ہیں کالے رنگ کے۔ تو چہرے پہ داغ پڑیں، چہرے پہ دانے بنیں، یا چہرے پہ برس کے نشان پڑیں، کوئی بھی چیز ہوگی وہ اسی کوڑ پن کے زمرے میں شامل ہوگی، جس سے کہ چہرہ انسان کا بدصورت ہوتا ہو۔ یہ بیماری بھی اللہ دور فرما دیں گے۔ اب جن بیچاریوں کو بیوٹی پارلر پہ جانے کا شوق رہتا ہے اور اپنے فیس پہ پتہ نہیں کیا کیا پروسیس وہ کرواتی ہیں، تو ان کو تو چاہیے کہ وہ اس آیت کو یا اس فکرے کو بار بار پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کی خوبصورتی دیر تک سلامت رکھیں۔ اور تیسری چیز ہے اندھا پن۔ اندھے پن سے مراد یہ کہ آنکھوں کی بینائی ہی چلی گئی، یا آنکھوں میں موتیا بند آ گیا، یا آنکھوں پہ اینک لگانی پڑ گئی۔ یہ سب ایک ہی بیماری کی تفصیلات ہیں۔ تو جن کی نظر کمزور وہ بھی پڑھ سکتی ہیں، یا جن کو لینز لگانے پڑتے ہیں کنٹیکٹ لینز سے ہی یا کوئی اور، اس مصیبت سے بھی جان چھوٹ گئی، اور جن کی بینائی چلی گئی اللہ ان کے لیے بھی آسانیاں فرما دیتے ہیں۔ تو پاگل پن کی بیماری ختم، کوڑ پن کی بیماری ختم، اندھے پن کی بیماری ختم، اور چوتھا فرمایا فالج کی بیماری ختم۔ فالج ایک تو ہوتا ہے کہ انسان کا ہاتھ یا پاؤں کام ہی نہ کریں، اور ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ اتنی ویکنیس کہ عورت کہتی ہے مجھ سے تو کھڑا ہی نہیں ہوا جاتا، میرے پاؤں سن ہو جاتے ہیں، میرے ہاتھ سن ہو جاتے ہیں۔
یہ ساری چیزیں کمزوری اور فالج کی ابتدائی سٹیجز ہیں، تو یہ سب چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اب بتائیں کہ اتنی بڑی بڑی بیماریوں سے جس بندے کو بچنے کی خوشخبری مل رہی ہو تو وہ تو پھر اس عمل کو کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ اور یہ عمل دیکھو چھوٹا کتنا ہے، وہ جو فکرہ فرمایا حدیث میں وہ ہے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اتنا سا فکرہ پڑھنے پر اللہ چہرہ بھی پر نور بنا دیتے ہیں، میموری بھی تیز کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بینائی بھی تیز کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جسم میں طاقت بھی بھر دیتے ہیں۔ یہاں تک تو نیکیاں کمانا، گناہوں کو بخشوانا، فرشتوں کی دعائیں لینا، غم زدہ دل۔ تو دوست احباب شکوے کرتے ہیں جی ہمارے کام پورے نہیں ہوتے، اٹک جاتے ہیں، اور پھر وہ کسی کے پاس جاتے ہیں، عملیات والوں کے پاس، تو ان کا تو چونکہ کاروبار ہے، انہوں نے پیسے کمانے ہوتے ہیں، تو وہ سمپل جواب دیتے ہیں جی کسی نے لگتا ہے تمہارا رزق باندھ دیا ہے، کسی نے تمہارا رشتہ باندھ دیا ہے، اور ہم اس کو بلیو کر لیتے ہیں۔ بھائی اللہ کسی کو دینا چاہے تو کون اس کو باندھ سکتا ہے؟ کیوں کسی کو چھوٹا خدا بناتے ہو؟ کوئی کسی کا رزق نہیں باندھ سکتا، کوئی کسی کا رشتہ نہیں باندھ سکتا، ہمارا ایک ہی خدا ہے، اس کے کام کو کوئی روک ہی نہیں سکتا۔ خواہ مخواہ اپنا عقیدہ بھی خراب اور اپنا عمل بھی خراب۔ سیدھی بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو باتیں سکھائیں ان کو کریں، خود بخود عملیات سے جان چھوٹ جائے گی۔ چنانچہ عورتیں اکثر پوچھتی ہیں جی کہ میرا رشتہ اچھا ہو جائے، بیٹے کو جاب مل جائے، بہو کا ویزا رکا ہوا ہے، فلاں کام اٹکا ہوا ہے۔ تو بھئی اٹکے ہوئے کاموں کے لیے عمل نبی علیہ السلام کے مبارک زبان سے ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مومن صبح و شام 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ہر ادھورے کام کو پورا فرما دے گا۔ اور وہ کیا ہے؟ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ بعض لوگوں کو رزق کی تنگی کے بڑے شکوے ہوتے ہیں، اور ان کے دل پہ فاقے کا خوف رہتا ہے، ڈر رہتا ہے، اور فاقے سے بچنے کے لیے وہ سارا دن کاروبار کے پیچھے بھاگتے دوڑتے بھی رہتے ہیں۔ سنیے ابو نعیم کی روایت ہے، ابن ابی شیبہ نے بھی اس کو لکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص اس دعا کو پڑھے گا اللہ اس سے 70 مصیبتیں دور کریں گے، جن میں سب سے چھوٹی مصیبت اس کا فاقہ ہوگا۔ جو شخص اس دعا کو پڑھے اللہ تعالیٰ اس سے 70 مصیبتوں کو دور فرمائیں گے، اور سب سے چھوٹی مصیبت فاقہ ہوگی، اور وہ فکرہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا ملجأ ولا منجأ من اللہ الا الیہ۔ کئی مرتبہ انسان غمزدہ ہوتا ہے اور سوچتا ہے میں تو اکیلا ہوں، میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں، ماں باپ فوت ہو گئے، کہاں جاؤں، کس کو دل کا غم سناؤں، میرا غم کیسے دور ہو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کنز المال کی روایت ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت کو 3 مرتبہ یقین کے ساتھ پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ غمزدہ دل کو تسلی فرما دیتے ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کتنی مختصر سی آیت ہے اور اکثر بچیوں کو یاد بھی ہوتی ہے۔ اس آیت کو 3 مرتبہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ انسان کی سیڈنس ختم کر دیتے ہیں، غم ختم کر دیتے ہیں، دل کو خوشی عطا فرما دیتے ہیں۔ کئی لوگوں کو دیکھا کہ بیمار ہوتے ہیں، کبھی ہسپتال کا چکر، کبھی ڈاکٹر کے پیچھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث پاک میں فرمایا، اس حدیث کو مسند احمد نے روایت کیا اور طبرانی نے روایت کیا کہ جو شخص فجر کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے اللہ 4 مرضوں سے اس کو نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ امید ہے کہ مستورات توجہ سے یہ بات سنیں گی اور اس کی اہمیت کو ذرا سمجھیں گی کہ جو شخص فجر کے بعد 3 مرتبہ یہ آیت پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو 4 بڑے بڑے مرضوں سے بچائیں گے۔ نمبر 1 پاگل پن۔ اگر کوئی آدمی مینٹلی انبیلنسڈ ہو، ریٹارڈڈ ہو، یا جس بندے کو چیزیں بھول جاتی ہوں یا چیزیں یاد نہ رہتی ہوں، ذہن سے متعلقہ جو بیماریاں ہیں وہ اسی پاگل پن کے زمرے میں آئیں گی، یا کسی کو مرگی کی بیماری ہوتی ہے وہ بھی اسی زمرے میں آئے گی۔ تو پہلی بیماری جو اللہ تعالیٰ دور کرتے ہیں وہ ہے پاگل پن، اور دوسری بیماری کوڑ پن،
کوڑ پن کہتے ہیں چہرہ بدصورت ہو جانا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ برس کی بیماری ہو جائے، جیسے بعض عورتوں کو جلد بالکل سفید ہو جاتی ہے اور عجیب بدنما چہرہ ہو جاتا ہے، یا کئی مرتبہ جسم پہ تل اتنے نکل آتے ہیں، دانے اتنے نکل آتے ہیں کہ چہرہ بدنما ہو جاتا ہے، یا چہرے پر داغ پڑ جاتے ہیں کالے رنگ کے۔ تو چہرے پہ داغ پڑیں، چہرے پہ دانے بنیں، یا چہرے پہ برس کے نشان پڑیں، کوئی بھی چیز ہوگی وہ اسی کوڑ پن کے زمرے میں شامل ہوگی جس سے کہ چہرہ انسان کا بدصورت ہوتا ہو۔ یہ بیماری بھی اللہ دور فرما دیں گے۔ اب جن بیچاریوں کو بیوٹی پارلر پہ جانے کا شوق رہتا ہے اور اپنے فیس پہ پتہ نہیں کیا کیا پروسیس وہ کرواتی ہیں، تو ان کو تو چاہیے کہ وہ اس آیت کو یا اس فکرے کو بار بار پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کی خوبصورتی دیر تک سلامت رکھیں۔ اور تیسری چیز ہے اندھا پن۔ اندھے پن سے مراد یہ کہ آنکھوں کی بینائی ہی چلی گئی، یا آنکھوں میں موتیا بند آ گیا، یا آنکھوں پہ اینک لگانی پڑ گئی۔ یہ سب ایک ہی بیماری کی تفصیلات ہیں۔ تو جن کی نظر کمزور وہ بھی پڑھ سکتی ہیں، یا جن کو لینز لگانے پڑتے ہیں، کنٹیکٹ لینز صحیح یا کوئی اور، اس مصیبت سے بھی جان چھوٹ گئی۔ اور جن کی بینائی چلی گئی اللہ ان کے لیے بھی آسانیاں فرما دیتے ہیں۔ تو پاگل پن کی بیماری ختم، کوڑ پن کی بیماری ختم، اندھے پن کی بیماری ختم، اور چوتھا فرمایا فالج کی بیماری ختم۔ فالج ایک تو ہوتا ہے کہ انسان کا ہاتھ یا پاؤں کام ہی نہ کریں، اور ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ اتنی ویکنس کہ عورت کہتی ہے مجھ سے تو کھڑا ہی نہیں ہوا جاتا، میرے پاؤں سن ہو جاتے ہیں، میرے ہاتھ سن ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کمزوری اور فالج کی ابتدائی سٹیجز ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اب بتائیں کہ اتنی بڑی بڑی بیماریوں سے جس بندے کو بچنے کی خوشخبری مل رہی ہو تو وہ تو پھر اس عمل کو کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ اور یہ عمل دیکھو چھوٹا کتنا ہے، وہ جو فکرہ فرمایا حدیث میں وہ ہے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اتنا سا فکرہ پڑھنے پر اللہ چہرہ بھی پر نور بنا دیتے ہیں، میموری بھی تیز کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بینائی بھی تیز کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جسم میں طاقت بھی بھر دیتے ہیں۔ یہاں تک تو نیکیاں کمانا، گناہوں کو بخشوانا، فرشتوں کی دعائیں لینا، غمزدہ دل کو تسلی ملنا، اور بیماریوں سے محفوظ ہونا، اس طرح کے عمل بتائے تھے۔ اب ایک عمل سن لیجئے کہ دجال سے محفوظ ہونا۔ دجال ایک تو بڑا ہوگا نا، جس کو دجال اکبر کہتے ہیں، جو آئے گا اور بندے اس کے پیچھے لگ کر اپنا ایمان خراب کر لیں گے، جو امام مہدی کے آنے پر اور عیسیٰ علیہ السلام کے آنے پر ظاہر ہوگا، ان کے آنے سے پہلے ظاہر ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام اس کو لد کے مقام پر قتل کر دیں گے۔ اس فتنے سے نبی علیہ السلام بچنے کی دعائیں فرماتے تھے، صحابہ بھی بہت ڈرتے تھے اس فتنے سے۔ تو انسان کا دل چاہتا ہے کہ دجال سے محفوظ ہوں۔ حدیث پاک میں ہے جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے تو جمعہ سے جمعہ تک اس کے گناہ معاف، اور اگر وہ روزانہ پہلی 10 اور آخری 10 آیتیں پڑھ لے اللہ اس کو دجال سے محفوظ فرمائیں گے۔ تو اس عمل کو کرنے سے ایک تو دجال سے محفوظ ہو گئے، اور دوسری بات اور بھی سن لیجئے کہ دجال دجل سے بنا۔ دجل کا مطلب ہوتا ہے فریب دینا، دھوکہ دینا، اور بچیوں عورتوں کو انسان کی شکل میں بھی کئی دفعہ دجال مل جاتے ہیں۔ وہ ان کی عزتیں لوٹتے ہیں، بہانے بنا بنا کے دھوکے دیتے ہیں، ان کو بیٹرے کرتے ہیں۔ تو اس عمل کے کرنے سے عورت بچی ایسے دجالوں سے بھی محفوظ رہے گی۔ ہے تنگ دستی کے، یعنی کچھ ایسے اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق کو ذرا کم کر دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں، تو وہ جاننا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ مختصراً میں بتاتا چلوں کہ جو بندہ کھڑے ہو کر جوتے پہن کر ننگے سر کھانا کھاتا ہے اللہ اس کا رزق تھوڑا کر دیتے ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں تو آج کل کی دعوتوں میں یہی سلسلہ ہے، شادی بیاہ میں، ہوٹلوں میں، شادی ہالوں میں اکثر لوگ کھڑے ہو کے کھانا کھاتے ہیں، سر پہ کپڑا بھی نہیں ہوتا اور جوتے بھی پہنے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر رزق میں تنگی تو ہونی ہوتی ہے۔ پھر دوسرا مہمان کو بوجھ سمجھنا۔ جو لوگ مہمان کے آنے کو بوجھ سمجھیں اور اس فکر میں لگ جائیں کہ جی آ گیا ہے تو کہاں سے اس کو کھلائیں گے اور کتنا اس کو کھلائیں گے اور کتنے دن رہے گا،
مہمان بعد میں آتا ہے، اللہ مہمان کا رزق پہلے بھیجتے ہیں۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ خیر فرما دیتے ہیں۔ بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اللہ مہمانوں کی برکت سے روزی دیتے ہیں۔ ایک دن میں کھانا کھا رہا تھا تو میری بہو کہنے لگی کہ ابو جی ایک بندہ ہے انڈیا کا، بڑا مالدار ہے، اس نے پورا سال ہر روز بندے کو ہر روز 1000 بندوں کو کھانا کھلایا۔ اب وہ بڑی حیران تھی کہ 1000 بندوں کو کھانا ہر روز وہ کھلاتا تھا۔ جب اس نے بات کر لی تو میں نے کہا کہ بیٹا وہ تو امیر آدمی ہے، وہ تو 1000 بندوں کو دن میں ایک دفعہ کھانا پورا سال کھلاتا ہے۔ ہم فقیر لوگ ہیں اور ہم الحمدللہ 1000 طلباء کو دن میں 3 مرتبہ کھانا کھلاتے ہیں۔ صبح ناشتہ بھی ہوتا ہے، دوپہر کا کھانا بھی ہوتا ہے، رات کا کھانا بھی ہوتا ہے، اور پورا سال اللہ روزی پہنچا دیتے ہیں۔ تو حیران ہوئی، کہنے لگی ہاں بات تو ٹھیک ہے۔ میری وائف پاس بیٹھی ہوئی تھی تو وہ کہنے لگی کہ میں ایک بات بتاؤں۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگی کہ ہماری شادی کو 30-35 سال ہو گئے ہیں اور اس 30-35 سال میں ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ ہمارے گھر میں مہمان کا کھانا نہ بنا ہو۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا کرم اور تیرا احسان ہے کہ الحمدللہ 35 سال میں ہر روز مہمان کا کھانا گھر میں بن رہا ہے، ایک دن بھی ایسا نہیں کہ مہمان گھر میں نہ ہو۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ ہمیں رزق جو دیتے ہیں وہ مہمانوں کی وجہ سے دیتے ہیں، تو مہمان نوازی سے کبھی پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ پھر تیسرا سبب ہے بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا کھا لینا، ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھا لینا، یہ بھی بیماری عام ہے۔ دسترخوان لگے ہوتے ہیں، نہ ہاتھ دھوئے جاتے ہیں، نہ بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، نہ کھانے کی دعا پڑھی جاتی ہے، جس وجہ سے پھر تنگ دستی آ جاتی ہے اور اس کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ پھر کھانے کے برتن کو صاف نہ کرنا، یہ بیماری بھی عام ہے۔ ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں اور کچھ تھوڑا سا کھانا آخر پہ بچا دیتے ہیں، حالانکہ اسی کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ سنت یہ ہے کہ اگر 3 لقمے کھانا موجود ہے تو اس کو تو چھوڑ دیں تو کوئی اور کھا لے گا، چلو بھائی۔ اگر اتنا کھا لیا کہ 3 لقمے رہ گئے، اس کو خالی نہ چھوڑے، اب اس کو پلیٹ کو اچھی طرح صاف کر دیں تاکہ اللہ کی نعمت ضائع نہ ہو، اللہ کی نعمت جو ہے وہ کسی انسان کے کام آ جائے۔ مگر اس میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ بندہ غریب ہے، اور امیر لوگ جو ہیں وہ ذرا شاہانہ دماغ کے ہوتے ہیں تو وہ ڈالتے زیادہ ہیں، آدھا کھا لیتے ہیں، آدھا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ جو آدھا کھانا اور آدھا چھوڑنا ہے یہ بھی رزق میں تنگی کا سبب بنتا ہے۔ اور ایک اور بات کہ بیت الخلاء میں باتیں کرنا، پہلے زمانوں میں یہ گناہ کم تھا، آج یہ گناہ زیادہ ہے۔ بلکہ نوجوان بچے اور بچیاں جو ادھر ادھر کالیں کرتے ہیں چھپ چھپ کے، وہ تو کئی مرتبہ جا کے بیٹھ کے بات ہی کرتے ہیں بیت الخلاء میں، پتہ ہی نہیں چلے کسی کو کہ کیا ہوا۔ بیت الخلاء میں باتیں کرنے سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور رزق کے اندر بھی تنگی کر دی جاتی ہے۔ پھر 7واں بات ہے فقیر کو جھڑکنا۔ اگر کوئی مانگنے والا آئے تو بندہ فقیر کو جھڑکی نہ دے، چلے جاؤ بھائی یہاں سے، کہا نہیں آپ کو چلے جاؤ، سن نہیں دے، جاتے کیوں نہیں، ایسے جھڑکی نہیں دینی چاہیے، بلکہ اگر کچھ ہے تو دے دے، اور اگر نہیں تو کہہ دے جی آپ آگے چلے جائیں۔ ہم ایک مرتبہ حرم شریف میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک UK کا بندہ حضرت کے پاس آیا مطاف کے اندر، کہنے لگا حضرت میں حج کے لیے آیا ہوں، لیکن یہاں مطاف میں تو مانگنے والے بہت ہیں، ہر تھوڑی دیر کے بعد کوئی فقیر آ جاتا ہے مانگنے والا، اب سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس کو دیں اور کس کو نہ دیں۔ اگر ہم ہر کسی کو دے دیں تو ان کی تو عادت بگڑ جائے گی، تو دل چاہتا ہے کہ ان کو نہ دیں، اور اگر ہم نہ دیں تو پھر کون دے گا، تو دل چاہتا ہے دے بھی صحیح، اب فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اب بتائیں کہ ہم کس کو دیں، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ کون مستحق ہے اور کون مستحق نہیں ہے۔ حضرت نے اس کی ساری بات کو سنا اور پھر فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اللہ نے جو تمہیں دیا ہے تم اس کے مستحق ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا جب تم اس کے مستحق نہیں اور اللہ نے پھر بھی تمہیں دے دیا ہے، تم بھی اللہ کے خلق کو اپناؤ، دے دو، مستحق ہے یا نہیں یہ تمہارا مسئلہ نہیں، یہ اللہ کا مسئلہ ہے۔ تو بندہ چپ تو ہو گیا، مگر اس کے دل میں سوال تو بہرحال تھا، تو حضرت نے بھانپ لیا کہ اس کے دل میں سوال ابھی باقی ہے، تو پھر حضرت نے اس کو بات پیار سے سمجھائی۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو وہ بندہ تمہارے پاس مانگنے آیا ہے، مان لیا کہ وہ صاحب حیثیت ہے اور عادتاً مانگ رہا ہے، تم اسے اس لیے دے دو کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تو نے مجھے دینے والوں میں سے بنایا، لینے والوں میں سے نہیں بنایا۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا اللہ تجھے اس کے حال میں ڈال دیتا اور تو لوگوں سے مانگ سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے دے دیا کرو کہ اللہ تو نے مجھے لینے والا نہیں، تو نے مجھے دینے والا بنایا ہے، میں تیرے نام پہ دے رہا ہوں۔
اس پہ اس کے دل کے اندر تسلی ہو گئی اور اس نے حضرت کے ماتھے کا بوسہ لیا اور خوش ہو کے واپس چلا گیا۔ تو اس لیے اگر کوئی فقیر آئے تو اس کو جتنا دے سکتے ہیں دیں، اور اگر نہیں دے سکتے تو پیار سے کہیں جی آپ آگے چلے جائیں، اس کو جھڑکی نہ دیں، اس کو ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں۔ پھر مغرب کی نماز کے بعد بلا عذر جو بندہ سو جاتا ہے، اس سے بھی رزق کے اندر برکت کم کر دی جاتی ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے یا کوئی عذر ہے تو اس میں تو شریعت اجازت دیتی ہے، لیکن عادت بنا لینا اس کو شریعت نے منع کیا ہے۔ مغرب کے بعد بلا عذر نہیں سونا چاہیے۔ پھر جو بندہ نماز قضا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں۔ عورتیں بالخصوص، نیک عورتیں بھی نمازیں قضا کر بیٹھتی ہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ سوچتی رہتی ہیں مہمان آئے ہیں، میں ان کو پہلے چائے بنا کے دے دوں پھر نماز پڑھ لیتی ہوں۔ اب وہ چائے بنا کے دینے میں اتنا کام لمبا ہو جاتا ہے کہ نماز کا ٹائم نکل جاتا ہے، ان کو یاد ہی نہیں ہوتا۔ یاد اس وقت آتا ہے جب اگلی نماز کا وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ یا یہ سوچتی رہتی ہیں کہ میں بچے کو نہلا لوں، بچے کھانا کھلا لوں، بچے کو پتہ کر لوں، بچے کو نہلا لوں اور پھر نماز پڑھوں گی۔ یہ جو پھر کا مسئلہ ہے نا، نماز قضا کرنے کی بنیاد یہی ہے۔ نماز کو کبھی پھر پہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ابھی پہلے نماز پڑھیں، بعد میں جو کرنا کریں۔ اس لیے جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھیں اور اس کے بعد جو کرنا ہے کریں۔ نماز کو کبھی آئندہ پہ نہ چھوڑیں، کیا پتہ چند سانس مزید ہیں بھی صحیح کہ نہیں۔ ہمیں ایک مرتبہ اس کا بہت عجیب تجربہ ہوا۔ ہم پشاور ایک اجتماع سے واپس آ رہے تھے تو لاکھوں لوگ تھے اس اجتماع میں۔ راستے میں ایک چھوٹی سی مسجد میں ہم رکے۔ ہم نے سوچا کہ ہم یہاں پر عصر کی نماز ادا کر لیتے ہیں۔ تو جب میں مصلی کے اوپر کھڑا ہوا امامت کے لیے تو ایک اور گاڑی آ کے رکی جس میں 4 بندے تھے۔ ان 4 میں سے 2 بندے مسجد کے اندر داخل ہوئے اور دوسرے 2 ان کے پیچھے تھے۔ تو پیچھے والوں نے ان کو کہا یار یہاں تو پہلے ہی نمازی کافی ہیں، چلو ہم عصر کی نماز آگے پڑھ لیں گے۔ تو جو اندر آئے ہوئے لوگ تھے نا وہ بھی باہر نکل گئے اور گاڑی میں بیٹھ گئے اور گاڑی چلی گئی۔ خیر ہم نے نماز ادا کی، پھر اس کے بعد ہم آگے چلے اسلام آباد کی طرف آ رہے تھے۔ کوئی 10 میل کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس پہلے والی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اور ایکسیڈنٹ اتنا فیٹل تھا کہ چاروں کے چاروں بندے مر گئے تھے۔ تو ہم نے جب اس گاڑی کو دیکھا تو گاڑی کو تو پہچان لیا، تو لوگوں نے ہمیں بتایا کہ جی ایکسیڈنٹ اتنا برا تھا کہ ایک بندہ بھی نہیں بچا، سب مر گئے۔ اس وقت مجھے خیال آیا کہ یا اللہ اگر یہ رکے تھے جیسے نماز وہاں پڑھ کے پھر چلتے تو ایک تو وقت کی عصر کی نماز بھی ادا ہو جاتی اور دوسرا اس کی وجہ سے برکت بھی ہو جاتی۔ اب یہ انہوں نے عصر کی نماز ادا نہیں کی ہوگی، نیت تھی پڑھنے کی لیکن بن پڑھے دنیا سے چلے گئے۔ تو کون جانتا ہے موت کا وقت کتنا قریب ہے۔ اس لیے اگر پھر پہ ڈال دینا جی کہ پھر نماز پڑھیں گے تو اس میں نماز بھی قضا ہو جاتی ہے اور انسان نقصان بھی اٹھاتا ہے۔ ابھی نماز پہلے پڑھیں جب ٹائم ہو جائے، اور عورتوں کے لیے تو اول وقت میں نماز پڑھنا بھی زیادہ فضیلت ہے۔ بس اذان کے انتظار میں رہیں۔ گھر کے اندر ایک بورڈ ہونا چاہیے جس پر نماز کے ٹائمنگ لگے ہوئے ہوں۔ بچے بڑے اس بورڈ کو دیکھیں اور جیسے ہی نماز کا ٹائم ہو جائے بس وضو کیا، پہلے نماز پڑھی، بعد میں جو کرنا ہے بعد میں کرتے رہیں گے۔ پھر 11ویں چیز جس سے رزق میں کمی آتی ہے وہ ہے جھوٹ بولنا۔ جو بندہ جتنا زیادہ جھوٹ بولتا ہے اللہ اس کے رزق کو اتنا تنگ کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، شاید آج ہمارے رزق کے اندر جو تنگی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ جھوٹ ہی ہے۔ جھوٹ ہم نے انفرادی طور پر نہیں، قوم میں اجتماعی طور پر آ گیا ہے۔ جس بندے سے بات کریں وہی جھوٹ پہ بات کرے گا، اور اس کا نام ہم نے بہانہ رکھ دیا جی میں نے اس کے سامنے بہانہ کیا۔ بیوی کہتی ہے میں نے خاوند کے سامنے بہانہ کیا، بیٹا کہنا ہے میں نے ابو کے سامنے بہانہ کیا، شاگرد کہتے ہیں میں نے استاد کے سامنے بہانہ کیا۔ حالانکہ یہ بہانہ صریح جھوٹ ہوتا ہے اور اس جھوٹ سے بچنے کی ضرورت ہے۔ 12واں عمل ہے موسیقی کا سننا۔ آج کل گھروں کے اندر گانے چل رہے ہوتے ہیں، فلمیں چل رہی ہوتی ہیں، عورتیں موسیقی کی آواز پہ کام کر رہی ہوتی ہیں کچن میں، گھر میں، اور کہتی ہیں الٹا کہ جی موسیقی تو روح کی غذا ہے، اور اس بات کو بھول جاتی ہیں کہ جس گھر میں موسیقی چلتی ہے اللہ ان کی رزق میں تنگی کر دیتے ہیں۔ پھر 13واں عمل اولاد کو برا بھلا کہنا۔ کچھ ماں باپ اولاد کو جلدی گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں یا برے الفاظ کرنا شروع کر دیتے ہیں یا کوسنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جو اولاد کو برے الفاظ کہیں گے یا کوسیں گے ان کے رزق کو اللہ تعالیٰ ویسے ہی تنگ کر دیں گے۔ 14واں عمل قرآن مجید کو بلا وضو ہاتھ لگانا۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا مگر وہ جو پاک ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم باوضو ہو کے اس کو ہاتھ لگائیں۔
اگر بے وضو ہاتھ لگائیں گے تو رزق کے اندر کمی آ جائے گی۔ پھر 15 عمل جس سے رزق میں کمی آتی ہے، نامحرم کو دیکھنا۔ یہ بد نظری کی عادت آج اتنی عام ہو گئی ہے، چاہے آتے جاتے بازار میں دیکھے، گلی میں دیکھے، سکرین کے اوپر دیکھے، سیل فون کے اوپر دیکھے، عورت کو دیکھے یا عورت کی تصویر کو دیکھے، بات ایک ہی ہے۔ تو نامحرم کو دیکھنے سے اللہ تعالیٰ رزق میں تنگی فرما دیتے ہیں۔ اور 16واں عمل جس سے کہ انسان کے رزق میں تنگی آ جاتی ہے، اہل و عیال کے ساتھ لڑتے رہنا۔ میاں بیوی جو ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ بات بات پہ بحث کرتے ہیں، دلیلیں دیتے ہیں، لڑتے جھگڑتے ہیں، تو یہ میاں بیوی کی لڑائی جھگڑے میں اللہ ان کے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں۔ اب ایک طرف سے لڑائیاں بھی ختم نہیں ہوتی اور دوسری طرف رزق کی کمی کے شکوے بھی ختم نہیں ہوتے۔ بھئی اتفاق میں برکت ہے، آپ محبت پیار سے زندگی گزاریں تو اللہ تعالیٰ رزق کی پریشانی کو دور کر دیں گے۔ اور باطنی روحانی بیماریوں سے بھی دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ جینے اور ایمان کے ساتھ مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آفو ساتم لادافو داتافو جی پانی پی لو پانی پی لو۔ بیت کے کلمات پڑھائے جائیں گے، سچے دل کے ساتھ کے کلمات پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا، دوسرا عمل ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح شام پڑھنا، تیسرا عمل ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، چوتھا عمل ہے چلتے پھرتے ہر وقت علم اللہ کو یاد کرنا، اور پانچواں عمل ہے 10-15 منٹ صبح 10 منٹ شام مراقبہ کرنا۔ انشاءاللہ مراقبہ کریں گے تو اس سے دل میں اللہ کی محبت بڑھے گی اور ہمارے اعمال کے اندر جان پیدا ہو جائے گی۔ چنانچہ ایک آخری بات کر کے بات کو مکمل کرتا ہوں۔ آپ حضرات بھی کہیں گے کہ قابو آ گئے، اب چھوڑنے کا نام نہیں لیتے، لذیذ بود حکایت دراز تر گفتم، اپنی باتیں ہیں نا، غیر کی تو ہے نہیں، اپنی باتیں بندہ لمبی کر لیتا ہے۔ امید ہے کہ آپ معاف فرما دیں گے۔ ایک واقعہ، بنو قریظہ کا ایک یہودی تاجر ہے، نام ہے سلام بن جبیر۔ یہ شام آیا اور شام سے اس نے مال تجارت خریدا۔ ایک غلام بھی بک رہا تھا، نہ شکل اچھی تھی نہ کوئی اور ایسا اس میں ہنر نظر آتا تھا، اور بیچنے والا بھی جان چھڑا رہا تھا، گلو خلاصی کر رہا تھا، تو سستا بہت بک رہا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ سستا ہونے کی وجہ سے میں نے کہا چلو یہ بھی خرید لیتے ہیں، کوئی تو لے لے گا، کسی کو غلام کی نوکر کی گھر میں ضرورت ہوگی۔ اس کا نام تھا سالم، لڑکے کا نام تھا سالم، اور خریدنے والا سلام بن جبیر قریظوی، بنو قریظہ کا بندہ تھا، یہودی تھا۔ اب وہ لے کے مدینے آیا، اس کا مال تجارت تو ہاتھوں ہاتھ بک گیا۔ اب وہ چاہتا ہے کہ میں کام سمیٹوں، قبیلے میں جاؤں، لیکن غلام کوئی نہیں خریدتا۔ جو آتا ہے دیکھتا ہے، کہتا ہے نہ عقل نظر آتی ہے نہ شکل نظر آتی ہے، کیوں خریدے؟ وہ اس کے لیے گلے کا کانٹا بن گیا۔ 1 ہفتہ 10 دن وہ روز مارکیٹ جاتا اور غلام کو کوئی نہ خریدتا، بڑا پریشان، حتیٰ کہ اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جب یہ اتنا ہی نکما ہے تو میں اس کو اونی پونی قیمت پہ بیچ دیتا ہوں۔ جس دن اس نے یہ ارادہ کیا نا، تو مدینہ کی ایک جوان العمر لڑکی تھی، کنواری تھی، سبیتا اس کا نام تھا، سبیتا کہتے ہیں باوقار، وہ گزر رہی تھی اور اس نے کئی مرتبہ اس غلام کو اسی طرح بازار میں دھوپ میں کھڑے دیکھا تھا۔ وہ جوان بچی تھی، عورت ذات تھی، دل نرم تھا، رحم آ گیا۔ اس نے پوچھا سلام سے کہ اس لڑکے کو تم بیچنا چاہتے ہو؟
اس نے کہا ہاں میں بیچنا نہیں چاہتا, میں جان چھڑانا چاہتا ہوں. کیا لوگے؟ اس نے کہا جتنے میں خریدا اور راستے میں جو اس پہ خرچ کیا, خرچہ دے دو, اسے لے جاؤ. لو جی, اس نے تھوڑی سی قیمت مانگی, سبیتا نے دے دیا اور اس لڑکے کو لے کر آ گئی. خریدتے وقت اس نے پوچھا تھا کہ یہ لڑکا ملا کہاں؟ اس نے کہا یوں تھا اور ایک ماں باپ کا بیٹا تھا اور جدا ہو گیا اور میں لے آیا. تو نرم دل لڑکی تھی, وہ سوچتی رہی کہ کتنے بچے ایسے ہوں گے جو اپنی ماں سے جدا کر دیے جاتے ہیں, یہ بھی تو کسی ماں کا بیٹا ہوگا, پتہ نہیں اس کی ماں اس کے لیے کتنا ترستی ہوگی, روتی ہوگی. اور سارا دن میں دیکھتی ہوں یہ دھوپ میں کھڑا ہوتا ہے بیچارہ, پسینہ آ رہا ہوتا ہے, پینے کو پانی نہیں, کھانے کو کوئی چیز نہیں, اس طرح اس نے اس کو رکھا ہوا ہے. تو اس نے کہا اچھا میں گھر آتی ہوں اور میں اسی کو اپنا بیٹا بنا لوں گی اور میں شادی نہیں کروں گی, ایسا نہ ہو کہ میری اولاد کے ساتھ بھی کل یہی معاملہ پیش آ جائے. سبیتا نے اس بچے کو اپنے گھر میں جیسے بیٹے کو پالتے ہیں اس طرح پالنا شروع کیا. چنانچہ بچے کو اچھی غذا ملی, محبت ملی, تو وہ تو بھوکا تھا محبت کا. اب اس کے اندر کانفیڈنس آتا گیا, اس کی گروتھ ہونی شروع ہو گئی, باڈی بھی اچھی ہوتی گئی, اس کی صلاحیتیں بھی کھلتی گئیں, وہ ڈپریشن میں سے نکل آیا, ترو تازہ چہرہ ہو گیا. اتنے میں مکہ مکرمہ کا ایک قبیلہ, وہ بھی شام گیا ہوا تھا تجارت کے لیے, اس میں ابو حذیفہ ایک صاحب تھے جو تاجر تھے مکہ کے, وہ بھی گئے ہوئے تھے. انہوں نے راستے میں مدینے میں پڑاؤ ڈالا. اللہ کی شان کہ ان کے سامنے سبیتا کا یہ واقعہ کسی نے بیان کیا تو ان کو سبیتا کی طبیعت اچھی لگی کہ رحم دل لڑکی ہے, اور اس نے احساس کیا انسانیت کی ہمدردی ہے, تو ایسے اخلاق والی کہاں ہوتی ہے کوئی لڑکی. تو اس نے بن دیکھے سبیتا کے والدین کو نکاح کا پیغام دے دیا. سبیتا کے والدین نے سوچا لو قریش میں سے تاجر ہے, آ کے پیغام دے رہا ہے, انہوں نے اس پیغام کو قبول کر لیا. اب سبیتا کا نکاح ہو گیا. نکاح کے بعد ابو حذیفہ کچھ دن مدینہ میں رہے تو وہی ان کا غلام جو ان کی بیوی کے پاس تھا. پھر ابو حذیفہ مکہ مکرمہ چلے گئے تو سبیتا بھی مکہ مکرمہ چلی اور یہ غلام بھی جہیز میں ان کے ساتھ آگے گیا. مکہ مکرمہ جا کر جب انہوں نے اپنا سامان بیچ لیا تو وہ دوست تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ, وہ بھی تاجر سے, وہ بھی تاجر سے, بزنس مین, ایک دوسرے کے دوست تھے. انہوں نے یہ محسوس کیا کہ میرے یہ جو تاجر دوست ہیں نا, یہ مجھ سے ملتے نہیں, کنی کترا جاتے ہیں, دوستی کا ایک تعلق ہوتا ہے. ابو حذیفہ نے سوچ لیا کہ عثمان اگر مجھے نہیں ملے گا نا تو میں اس کے گھر اس کو جا کے مناؤں گا, پوچھوں گا ناراض کیوں ہو. لو جی, وہ عثمان غنی لانو کے گھر آ گئے. عثمان غنی لانو سے انہوں نے کہا کہ میں آپ میں کچھ ناراضگی کے اظہار دیکھ رہا ہوں, بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں. ان کا بھائی ہاں اس لیے کہ میرا اور تیرا راستہ مختلف ہے, میں کیا دوستی بڑھاؤں تیرے ساتھ. اس نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا دیکھ تو لات اور منات کی پوجا کرنے والا, میں ایک خدا کی پوجا کرنے والا. یہ سن کے تو ابو حذیفہ کانپ گیا, ہیں بتوں کے خلاف بات کر رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں اور میں نے اپنے اس آقا کے پیغام پر لبیک کہی ہے اور میں اب مسلمان ہو چکا ہوں, لہذا میرا اور تیرا گزارا نہیں ہو. اب حذیفہ کو محسوس ہوا کہ میرا جگری یار مجھ سے جدا ہو گیا. تو انہوں نے یہ الفاظ کہہ دی, اچھا یار اگر وہ ایسے ہیں کہ انہوں نے تیری زندگی کو بدل دیا تو مجھے بھی ملا. عثمان غنی لانو نے کہا بہت اچھا. چنانچہ عثمان غنی لانو کی دعوت پر سالم بن جبیر ابو حذیفہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے. نبی علیہ السلام نے اللہ کا قرآن پڑھا اور قرآن نے دل کی دنیا کو بدل کے رکھے. ابو حذیفہ مسلمان ہو گئے. گھر گئے, سبیتا نے دیکھ کر کہا کہ میں جو سکون آج آپ کے چہرے پہ دیکھ رہی ہوں یہ پہلے کبھی نہیں دیکھا. پہلے تو فرسٹریشن, کیا مسئلہ؟ کہنے لگے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں. وہ نیک دل بچی تھی, اس نے کہا اچھا پھر میں بھی مسلمان ہوتی ہوں. سبیتا نے بھی اسلام قبول کر لیا. اللہ کی شان دیکھیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں, تعلیمات سننی شروع کی. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو غلام آزاد کرے گا اس کو یہ ثواب ملے گا. لو سبیتا گھر آئی اور اس نے کہا اس بچے کو, سالم کو, کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کو آزاد کرنے کی فضیلت بتائی ہے, میں تجھے اللہ کے راستے میں آزاد کرتی ہوں, جہاں جانا ہے چلا جا. اب وہ بچہ پریشان کہ میں کہاں جاؤں, میرا تو کوئی ہے نہیں. تو خاوند کے دل میں بات آئی, پہلے بیوی نے رحم کیا تھا اور اس کو خرید لیا تھا, اب اس نے آزاد کیا ہے تو میں اس کو کیوں دور جانے دوں. ابو حذیفہ کہنے لگے کہ چلو میں آج سے آپ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیتا. لو جی,
اب ان کا نام سالم ابن حذیفہ پڑ گیا، سالم ابن حذیفہ پڑ گیا۔ اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا، چونکہ نوجوان بچہ تھا، ابتدائی عمر تھی جوانی کی، وقت تھا یہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں رہتا، وہاں رہتے ہوئے اس نے قرآن سیکھنا شروع کیا، علم سیکھنا شروع کیا۔ علم اس نے اتنا سیکھا کہ جب مہاجرین نے مدینہ طیبہ ہجرت کی تو مدینہ کے لوگوں کو امامت کے لیے اپنے سے بہتر قرآن کرنے والا اس سالم بن حذیفہ سے کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ موجود ہیں، کتابوں میں لکھا ہے عمر بن الخطاب کی موجودگی میں ان کو مصلی کے اوپر امامت کے لیے کھڑا کیا جاتا۔ اب جب یہودی دیکھتے حیران ہو جاتے۔ سلام بن جبیرہ نکلا تو اس کی نظر پڑی سالم بن حذیفہ پر، کہتے یہ تو وہی بچہ ہے، خریدتا کوئی نہیں تھا، میں نے وہاں پر اتنے تھوڑے داموں سے خریدا، مدینے آ کے میں مصیبت میں پھنس گیا، کوئی لیتا نہیں تھا، منہ کو نہیں لگاتا تھا، جوئی چیز کی مانند تھا، کوئی اس کی قیمت نہیں تھی، یہ بچہ مسلمانوں کا امام۔ جب اس نے پوچھا کہ امام کیوں بنایا تو جواب ملا کہ ہم میں سے یہ اللہ کے قرآن کو زیادہ بہتر سیکھا ہوگا۔ علم انسان کو غلامی کی گڑھے سے نکال کر بالآخر امامت کے مصلی پہ کھڑا کر دیا گیا۔ ہم اگر آج زندگی کے اندر پریشان آلیں، پریشانیوں کے گڑھے میں دھسے ہوئے ہیں، دلدل میں دھسے ہوئے ہیں، عبادت کے راستے سے علم حاصل کریں، پھر دیکھیں اللہ رب العزت ہمیں کیسے عزتوں کے تاج پہناتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرما دے، ہمارے پچھلے گناہوں کو اللہ معاف فرما کر پوری زندگی اس علم پر عمل کرنے کی اور اسی کو پورے عالم میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبحان ربی العلی وہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ اے میرے مولا، ہم نے جو گناہ کیے ارادے سے وہ سب معاف فرما، جو بنا ارادے کے ہوئے وہ معاف فرما، جو محفل میں ہوئے معاف فرما، جو تنہائیوں میں ہوئے معاف فرما، جو دن میں ہوئے معاف فرما، جو راتوں میں ہوئے معاف فرما، جو یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، جو گناہ کر کے بھول گئے وہ گناہ بھی معاف فرما۔ اللہ معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما، ہمیں طاعت کی عزت نصیب فرما، قیامت کے دن کی ذلت رسوائی سے دور فرما۔ میرے مولا، ہم اپنے قصور کا اقرار کرتے ہیں، اے کریم ہمیں اپنے در سے خالی نہ لوٹا دیجئے، ہمیں محروم نہ کر دیجئے۔ اللہ، جو آپ کے دروازے سے خالی جاتا ہے وہی بدبخت کہلاتا ہے۔ اللہ، اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے۔ اے کریم آقا، جس طرح ایک عیالدار اپاہج کسی سخی کے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے اور دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اس امید کے ساتھ اگر یہ دروازہ کھل جائے گا میرے بچوں کا فاقہ ختم ہو جائے گا، اللہ اس عیالدار اپاہج سے ہم زیادہ محتاج ہیں۔ آپ دنیا کے سخی سے زیادہ بڑے سخی ہیں، ہم آپ کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں۔ اللہ، بنی اسرائیل کے 3 بندوں نے تو عمل دے کر آپ کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا، ہم وہ گناہگار ہیں جو فقط آپ کی رحمت کا سہارا لے کر آپ کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں۔ میرے اللہ، کوئی ایک بھی عمل ایسا نہیں جو پیش کرنے کے قابل ہو، ہمیں مصیبتوں سے بچا لیجئے۔ اللہ، ہمیں پریشانیوں کے غار سے نکال دیجئے، ذلت کے غار سے نکال دیجئے۔ میرے مولا، رحمت فرما دیجئے، جیسے آپ نے ان کو روشنی دکھائی، اللہ ہمیں ہدایت کی روشنی دکھا دیجئے۔ اللہ، ہمیں اپنا دیدار عطا فرما دیجئے، اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔
پوری دنیا میں جہاں مسلمان پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، اس کو دین کا قلعہ بنا، اس کو شریعت و سنت کا مرکز بنا، اور ہمیں شریعت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ جس مقصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا اس مقصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو اس ملک کے دشمن ہیں اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ان کو چن چن کے دفع دور فرما۔ اے اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں اللہ سب کی حفاظت فرما، مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما، دین کے شعبے میں جہاں بھی جس طرح سے بھی کام ہو رہا ہے اللہ شرف قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اس دنیا سے ایمان کے ساتھ اپنے وقت پر رخصت ہونے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں دور قریب سے علماء، طلباء، صلحاء تشریف لائے ہیں، ان حضرات کا چل کے آنا قبول فرما۔ اے اللہ ان کے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما۔ میرے مولا مہربانی کا معاملہ فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔